جی الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ العنکبوت بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي آمین یا رب العالمین۔ یہ سورۃ العنکبوت، سورۃ نمبر 29، پیج نمبر 540 کھول لیں۔ 20واں پارہ ہے، 540 نمبر صفحہ۔ 540 کھولا ہوا؟ جی منتخب نصاب کا جو 5واں حصہ ہے وہ صبر کے مضامین کے اوپر مشتمل ہے۔ ہم نے سورہ منافقون پڑھی، اس کے اوپر ختم ہو گئے ہمارے جو تواصب الحق کے مضامین تھے۔ ایمانیات کی مباحث بھی گزر گئیں، عمل صالح کی مباحث بھی گزر گئیں، پھر تواصب الحق کی مباحث شروع ہوئی تھی سورۃ الحج کے آخر رکوع سے اور سورہ منافقون تک چلی۔ اس میں سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ منافقون ہم نے تینوں کور کر لیں۔ اب یہ صبر کے مضامین ہیں شروع ہو رہے ہیں۔ اس کے اندر یہ سورۃ العنکبوت کا جو پہلا رکوع ہے اس کا ہم نے مطالعہ کرنا ہے کہ عربی زبان میں جو صبر کا لفظ ہے، پہلے تو اس کو سمجھیں کہ یہ اردو والا صبر نہیں ہے۔ اردو میں صبر کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، کوئی تکلیف آ گئی ہے تو اس کے اوپر صبر کرو۔ عربی زبان کے اندر صبر کا لفظ آتا ہے پرسیویرنس کے معنی میں، استقامت کے معنی میں۔ نہیں کھل رہا؟ میں کھول دیتا ہوں۔ تو پرسیویرنس کے معنی لفظ استعمال ہوتا ہے کہ آپ اپنے موقف کے اوپر ڈٹے رہیں، ثابت قدم رہیں۔ ہمارے اردو میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی مر گیا، ابھی صبر کرو۔ اگر وہ نہیں بھی کرے گا صبر تو کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، آپشن تو اور کوئی نہیں، مر گیا کچھ اور کر بھی نہیں سکتا، وہ صبر ہی کر سکتا ہے۔ لیکن عربی کے اندر کیا ہے کہ آپ کے پاس دونوں آپشنز ہیں۔ آپ نے ایک سٹانس اختیار کیا ہے کہ میں نے یہ حرام کام نہیں کرنا۔ اب معاشرے کا پریشر ہے، نفس کا پریشر ہے، لوگوں کا پریشر ہے۔ اب دو آپشنز ہیں، یا تو اپنے موقف کے اوپر جمے رہیں، صبر کریں، یا کیا ہے، پھسل جائیں، اس سے واپس ہو جائیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو جب دونوں آپشنز ہوتی ہیں یہ صبر ہوتا ہے۔ اپنے موقف کے اوپر جازم رہنا، ڈٹے رہنا، اسی کا نام استقامت بھی ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اب سن 5 کے اندر پھر صبرہ بھی نوٹ کر لیں۔ صبرہ کا جو لفظ ہے عربی زبان میں یہ ایلوے کو کہتے ہیں۔ ایلوا سمجھتے ہیں؟ کڑوی سی چیز ہوتی ہے لیکن اس سے زہر کا علاج ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ دوائی کہہ لیں آپ تو بظاہر کھانے میں تو بڑی کڑوی ہے، حلق سے نہیں اترتی، لیکن کھائیں گے نہیں تو کیا ہوگا؟ مر جائیں گے، زہر کا علاج نہیں ہوگا۔ اس کو بھی عربی میں صابرہ کہتے ہیں۔ یہ جو سورت ہم پڑھنے لگے ہیں سورۃ العنکبوت، یہ نازل ہوئی ہے سن 5 کے اندر، جب صحابہ کے اوپر جو مظالم تھے وہ اپنی انتہا پر تھے۔ جب بھی کوئی انقلابی دعوت اٹھتی ہے تو سب سے پہلا سٹیپ کیا ہوگا کہ اس کے جو دائی ہے اس کا مذاق اڑاؤ، بات کو چٹکیوں میں اڑاؤ۔ دائی پیچھے چلا گیا تو دعوت خود ہی بیٹھ جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باتیں کہیں گئیں، ساحر مجنون کہا گیا، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے کہ فزیکل ہو جاؤ، مار پیٹ کرو۔ مار پیٹ کی انہوں نے صحابہ کے ساتھ، تب بھی صحابہ نہیں مانے۔ اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ لالچ دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ بھی دی گئی کہ ہم آپ کی خاندان، آپ کو بادشاہ بنا دیں گے، حالانکہ بادشاہی تھی نہیں مکہ کے اندر۔ آپ کو ہم اپنا بادشاہ بنا دیں گے، آپ یہ کام چھوڑ دیں۔ آپ جس عورت سے کہیں گے آپ کا نکاح کرا دیں گے، آپ یہ کام چھوڑ دیں۔ آپ جو رقم بولیں گے منہ بولی قیمت ادا کرنے کو تیار ہیں، لیکن یہ کام چھوڑ دیں۔ اس پر وہ آپ سب جانتے ہیں مشہور زمانہ جو جواب تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ خدا کی قسم میں میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دیں تو میں اس مقصد سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، جب تک یا تو اللہ اس کام کو میرے ذریعے مکمل نہ کروا دے یا یہ کہ مجھے اس میں ہی فنا نہ کر دے۔ اب ہم واپس آئیں، وہ جو مانے پہ پڑھ رہی تھیں سن 5 کے اندر 3 سال جو ابتدائی ہیں نبوت کے، آپ جانتے ہیں کہ دعوت جو تھی وہ مخفی رہی۔ ٹھیک ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف وہ پرسن ٹو پرسن جن کو جانتے تھے ان کو دعوت دیتے رہے، اعلان دعوت نہیں دی۔
اس کے بعد جب اعلان دعوت دینا شروع کی، اس میں اب پھر یہ معاملہ شرح شروع ہوا. دو گروہ تھے جنہوں نے سب سے آگے بڑھ کر اسلام قبول کیا، اور یہ دو گروہ ہی ہوتے ہیں اکثر، کہ جو انقلابی دعوت جب اٹھتی ہے تو ایک ہوتی تبلیغی دعوت، بس میٹھی میٹھی باتیں ہیں ادھر ادھر کی، ایک ہے انقلابی دعوت جو تبدیلی چاہتی ہے اپنی ذات کے اندر بھی معاشرے کے اندر بھی. اس میں دو لوگ ہوتے ہیں عام طور پہ جو قبول کرتے ہیں اس کو. ایک ہوتا ہے پسا ہوا طبقہ جو اس باطل نظام کے استحصال کا شکار ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ نظام بدلے. اور دوسرے نوجوانوں کے اندر ابھی وہ تعصب نہیں ہوتی، مصلحت پسندی نہیں ہوتی، اچھا میں دین کی طرف آؤں گا، اس سے میرے کٹ جائیں گے معاملات، میرے بیٹے کا کیا بنے گا، میرے گھر کا کیا ہوگا، میرے کاروبار کا کیا ہوگا. نوجوان دیکھتا بھی بات ٹھیک ہے، عمل کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو صحابہ کے دور میں بھی، حضور کے دور میں بھی یہی دو گروہ تھے جنہوں نے آگے بڑھ کر اسلام قبول کیا. ایک غلام طبقہ جو تھا وہ پسا ہوا طبقہ تھا، اور دوسرے نوجوان تھے. اب نوجوانوں میں بھی سمجھیں، امیری بڑے گھروں کے نوجوان بھی تھے اور چھوٹے گھروں کے بھی تھے. کسی کے ساتھ کوئی فرق نہیں کیا گیا، انصاف کیا گیا کس چیز کے اندر؟ ٹارچر میں، پرسیکیوشن میں، مارنے میں. کوئی لحاظ نہیں کیا گیا کہ بڑے خاندان کا اس کو چھوڑ دو، یار یہ چھوٹے خاندان کا ہے تو اس کو کچھ بھی نہیں، اس کو زیادہ مار لو. سب کو مارا گیا، برا بلا کیا گیا. اور وہ آپ سب جانتے ہیں کس کے ساتھ کیا کچھ ہوا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ غلام تھے، ان کی گردن کے اندر وہ آقا ان کا پٹا ڈال کے تو پکڑا دیتا تھا نوجوان کو. وہ صحرا کی جو پتھریلی زمین تھی اس کے اوپر ان کو گھسیٹتے تھے. صحرا کی پتھریلی زمین سمجھتے ہیں آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ کنکریلے پتھر ہیں، وہ نوکیلے پتھر ہیں، وہ سارے بچھے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر ریت پڑی ہوئی ہے، تو وہ پتھر نظر نہیں آ رہے، بس چھوٹی چھوٹی نوک نکلی ہوئی ہے. اس پہ انسان کو گھسیٹا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، ہاتھ پاؤں باندھ کے اس کے. اسی طرح حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ، حضرت خباب کے ساتھ کیا کیا گیا؟ ان کے آقا نے ان کو بلایا، ان کا انگارے بچھاؤ، کوئلے انگارے بچھا دیے، ان کا قمیض اتارو، انہوں نے اتار دی، ان کا لیٹ جاؤ، اس کے اوپر لیٹ گئے. وہ جب جسم کی چربی پگھلی ہے، باڈی فلوئڈز نکلے ہیں، اس سے وہ چربی پھر ٹھنڈی ہوئی ہے تو پھر اٹھے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک صحابی ہیں سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، یہ اچھے گھر کے تھے. ان کی ماں نے مرن ورت رکھ لیا کہ سعد جب تک اپنے باپ کے دین پر واپس نہیں آتا میں بھوکی مر جاؤں گی، کچھ کھاؤں گی نہیں، مر جاؤں گی. ٹھیک ہے نا. اب وہ بیٹے کے اوپر پریشر ہے کہ ایک طرف کیا ہے اللہ کا دین ہے، دوسری طرف ماں ہے. دین بھی کہتا ہے کہ والدین کے بھی حقوق ہیں، یہ وہ کیا کرے بندہ. ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، ادھر ماں ہے، وہ کہتی میں بھوکی مر جاؤں گی، دین پر واپس آؤ، شرک بھی نہیں کر سکتے. اب یہ کیا ہے، وہ کشمکش ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ سارے مراحل تھے. اسی طرح وہ آل یاسر کا مشہور واقعہ ہے کہ ابو جہل کے گھر کے اندر یہ غلام تھے، فیملی جو تھی. ٹھیک ہے نا. آل یاسر حضرت یاسر تھے، حضرت سمیہ ان کی بیوی تھیں، اور ایک ان کے بیٹے تھے عمار ابن یاسر. تو ابو جہل ان کو ٹارچر کرنا شروع کیا، باندھ کے مارتا تھا ساروں کو، اور کہتا تھا کہ ایک دفعہ کہہ دو کہ میرے بتوں میں بھی کوئی جان ہے. وہ نہیں مانتے تھے، مسلمان ہو چکے تھے. پہلے اس نے کیا کیا، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو باندھ دیا ایک جگہ پر. اب بیٹا بھی دیکھ رہا ہے سارا، اس کو بھی باندھا ہوا ہے، اور ان کو بیٹے کے سامنے ماں کو باپ کو ٹارچر کر رہا ہے، مار رہا ہے بری طرح، کہہ رہا ہے کہ مانو میرے بتوں میں بھی جان ہے، یہ بھی کچھ کر سکتے ہیں. انہوں نے نہیں جواب دیا ظاہر اس بات کا، وہ جو کہتا تھا وہ نہیں کہا، کفر نہیں کیا. تو غصے میں آ کر پھر وہ برچھا لیا ہے اپنا، اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کی شرمگاہ میں کھوپ کر تم کو شہید کر دیا. یہ اسلام کی تاریخ کی پہلی شہادت تھی. حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کی خاتون تھی جنہوں نے زندگی اپنی جس اللہ کے نام پر قربان کی. اب بیٹے نے یہ منظر بھی آنکھوں سے دیکھا. پھر اس کے بعد یہی حضرت یاسر جو تھے، اچھا ان کو ماریں پڑا کرتی تھیں تو باہر چیخو پکار کی آوازیں جاتی تھیں، ظاہر ہے انسان تھے نا، ماریں کھا رہے تھے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنتے تھے تو فرماتے تھے اسبروا یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کرنا کہ تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے. اسی طرح حضرت یاسر کو ایک دفعہ لٹا دیا اور ایک بازو کے ساتھ ایک اونٹ باندھ دیا، دوسرے بازو کے ساتھ دوسرا اونٹ، ایک پاؤں کے ساتھ ایک اونٹ، دوسرے پاؤں کے ساتھ دوسرا اونٹ، چاروں اونٹوں کو مخالف سمتوں میں کٹھے دوڑا دیا، وہ جسم کے چیتھڑے اڑ گئے. اب یہ سارا کچھ کون دیکھ رہا تھا؟ ان کا بیٹا حضرت عمار رضی اللہ عنہ. اب وہ اتنا ذہنی دباؤ کے اندر آئے کہ وہاں پر کلمہ کفر کہہ کر جان چھڑا کر بھاگے اپنی.
بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو فرمایا کہ حضور میں اس طرح کلمہ کفر کہہ کر آیا ہوں، جان چھڑا کر آیا ہوں. تو حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جان بچانے کے لیے اگر کوئی کلمہ کفر کہہ دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر نہ بھی کہتے تو لیکن کیا تھا، جان ہی لے لیتا نا ان کی ابو جہل، تو ٹھیک ہے، اللہ کے راستے میں فوری جنت ہے. ٹھیک ہے، برزخ کا وقفہ نہیں ہے حضور نے فرمایا شہید کے لیے، اس کو ویٹ نہیں کرنا پڑے گا قیامت تک کا. اسی طرح ابو جہل ہی کی ایک اور تھی، کنیز تھی، لونڈی تھی، حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہا، یہ بھی مسلمان ہو گئیں. ابو جہل نے مار مار کے ان کی دونوں آنکھیں ضائع کر دیں. ٹھیک ہے، اب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اس معاشرے کے اندر. ٹھیک ہے، اور بھی کئی واقعات ہیں. حضرت عثمان ہیں، ان کے چاچا ان کو آتا ہے کہ ستون کے ساتھ ان کو باندھ دیا تھا. ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے جو چچا جو ہوتا تھا اصل میں اس معاشرے کے اندر وہ باپ کی جگہ پر ہوتا تھا، اس کی حیثیت باپ کے بعد چچا کی ہوتی تھی. ان کے چچا جو تھے ان کو چٹائی کے اندر لپیٹ کر کہ ہل بھی نہیں سکتا بندہ، تو ناک میں دھواں دیا کرتے تھے تاکہ سفوکیشن اور سانس نہ آئے، دم گھٹے. اب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، تماشے ہو رہے ہیں مکہ کے اندر ان لوگوں کے ساتھ جو مسلمان ہو گئے. اس اثناء کے اندر جب وہ ظلم اور زیادتیاں تکلیفیں ایک حد سے زیادہ بڑھ گئی. اسی طرح ایک اور صحابی ہیں حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ. یہ اصل میں تو روم کے نہیں تھے، قریش کے ہی تھے، اس کے عرب ہی تھے، لیکن ہوا ان کے ساتھ ایک بچپن میں ٹریجڈی ہوئی تھی کہ ایک سفر میں گم ہو گئے تھے، قافلے سے اپنے بچھڑ گئے، تو ان کو کسی نے پکڑ کے غلام بنا لیا، روم میں بیچ دیا. روم سے پھر یہ کہیں وہاں بکتے بکتے واپس آزاد ہو کر پہنچے کہاں پر، مکہ میں. تو ان کا نام ہی لیکن کیا پڑ گیا، صہیب رومی. تھے اصل میں یہیں کے مکہ کی تھے. یہ بھی مسلمان ہو گئے. ان کا جو آقا تھا وہ ان کو مارتا تھا، اور تب تک مارتا تھا ان کو جب تک وہ مارے کھا کھا کے بے ہوش ہو کر گر نہیں جاتے تھے. پھر وہ ہوش آتی تھی، وہ پھر مارنا شروع کرتا تھا، اور تب تک مارتا تھا جب تک وہ مار کھا کر بے ہوش ہو کے گر نہیں. اب مستقل اسی اذیت میں ہیں، یا مار کھا رہے ہیں یا بے ہوش پڑے ہیں. اب یہ تکلیفیں سارے مسلمان برداشت کر رہے تھے. تو یہی حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ، جن کے ساتھ کیا ہوا تھا، وہ کولوں پہ لٹایا گیا تھا، یہ آئے ہیں کس کے پاس، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. روایات میں آتا ہے کہ وہ خود فرماتے ہیں، انہی کی روایت ہے بخاری میں، کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے ساتھ، خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کر اور سر کے نیچے اپنا بردہ، اپنا ایک وہ کہہ لیں کہ کپڑا دے کر تو آرام فرما رہے تھے. تو میں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، الا تستنصروا لنا، الا تدعوا لنا، کہ اللہ کے نبی آپ ہمارے لیے مدد نہیں مانگتے، کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے دعائیں نہیں کرتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے چہرے کا جو رنگ تھا وہ سرخ ہو گیا، فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے. وہ ناگواری کے اثرات جو تھے وہ چہرے کے اوپر آئے، حضور کو پسند نہیں آئی یہ بات. تو اس پر پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم تم ابھی بڑی جلدی مچا رہے ہو، تمہارے سے پچھلوں کے ساتھ تو یہ کچھ ہوتا رہا کہ لا یمشط بمشاط الحدید ما دون عظامہ من لحم وعصب ما یصرف ذلک عن دینہ. لوہے کی کنگیاں بنائی جاتی تھیں اور انسانوں کی ہڈیوں کے اوپر سے ان کو پھیرنا شروع کیا جاتا تھا، اور ہڈیوں کے اوپر جو کچھ لحم اور عصب، گوشت پوشت، ہر شے جو تھی وہ ادھیڑ دی جاتی تھی زندہ انسان کے اوپر سے. ہمارے ہاں محاورہ ہے چمڑی ادھیڑ دینا، وہ زندہ انسانوں کے اوپر سے جو تھی کھال اتار دی جاتی تھی ان کی لوہے کی کنگوں سے. ما یصرف ذلک عن دینی، لیکن یہ شے بھی ان کو اللہ کے دین سے پھیر نہ سکی. وَيُودَعُ الْمِنْشَارُ عَلَى مَفْرِقِ رَأْسِهِ وَيُشَقُّ بِاثْنَيْنِ. آرا چلانا شروع کیا جاتا تھا، سر کے اوپر رکھتے تھے سینٹر میں، اور آرا چلاتے تھے زندہ انسان کے سر کے اوپر، اور یہاں تک کہ وَيُشَقُّ بِاثْنَيْنِ، دو حصوں میں دھڑ کو تقسیم کر دیتے تھے. وَلَا يَصْرِفُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، لیکن یہ شے بھی ان کو اللہ کے دین سے نہ پھیر سکی. وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، لیکن تم لوگ ابھی بڑی جلدی مچا رہے، تمہارے ساتھ تو ابھی کچھ ہوا ہی نہیں ہے. پھر حضور نے فرمایا اور ابھی وہ وقت بھی آئے گا، اللہ اس دین کا اہتمام کرے گا یہاں تک کہ وہ دین آ جائے گا کہ ایک راکب، ایک سوار صنعاء سے چلنا شروع ہوگا اور حضرہ موت تک چلے گا، اور اس کو اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا. تو ابھی یہ مسلمانوں کو مارے پڑ رہی ہیں، حالات برے ہیں، لیکن وہ بھی وقت آئے گا. ٹھیک ہے، اب یہ سارا پس منظر تھا کہ مارے پڑ رہی ہیں، عجیب عجیب سوالات ہیں نئے مسلمانوں کے ذہنوں میں، ٹارچر ہو رہا ہے، برداشت کرنا پڑ رہا ہے. کسی کے سامنے والدین اور ماں باپ کے ہیں، کوئی کسی کے چچا ہیں، اور اپنا سارا معاملہ ہے. اسی طرح بیچ میں مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کا بھی واقعہ ہے
ٹھیک ہے نا. وہ تو مشہور واقعہ ہے کہ حضرت مصعب ابن عمیر کون تھے؟ یہ بھی بڑے گھر کے نوجوان تھے، امیر شخص تھے. آپ کو پتا ہے عرب کے عربین پینسلہ جو حجاز کہلاتا ہے علاقہ، جزیرہ نما عرب، اس کے ایک طرف پرشین امپائر تھا اور ایک طرف رومن امپائر تھا. تو ایک طرف سے ان کے لیے کپڑے سل کر آتے تھے اور دوسری طرف سے ان کے لیے خوشبو آتی تھی، عطر آتے تھے. ٹھیک ہے. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ چلا کرتے تھے، کسی جگہ سے گزرتے تھے، تو سب کو پتا ہوتا تھا یہاں سے مصعب گزرے. اتنی خوشبو آتی تھی اس جگہ سے، اتنا گویا کہ عطر لگایا کرتے تھے، یا اتنی اچھی کوالٹی کا کہنا چاہیے کہ عطر لگایا کرتے تھے. ٹھیک ہے. ہوتا ہے نا بعض لوگ آئے وہ کمرے میں مہک جاتا ہے، تو اس طرح سے بڑے گھر کے تھے. کبھی دھوپ دیکھی نہیں تھی انہوں نے صحرا کے اندر، بڑے ہوئے تھے لیکن کوئی مشقت دھوپ پتہ ہی نہیں تھی ان کو. مسلمان ہو گئے، بالکل نوجوان تھے، باپ تھا نہیں تو چچا تھا باپ کی جگہ پر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے جایا کرتے تھے. ایک دن پتہ چل گیا کہ مصعب موحد ہو گیا ہے، توحید پر آ گیا ہے، مسلمان ہو گیا ہے. تو چچا نے گھر روک لیا، مصعب مسلمان ہو گئے ہو، موحد ہو گئے ہو؟ جی چچا میں موحد ہو گیا ہوں. ان کا چچا کو غصہ آیا. اس نے کہا کہ دیکھو اگر ادھر جانا ہے تم نے، مسلمان ہونا ہے، تو یہ جو سارا کچھ تم لباس پہنتے ہو اور یہ ساری جو آسائشیں ملی ہوئی ہیں، یہ اسی پر مشرک باپ کی کمائی کی ہیں جسے تم مشرک سمجھ رہے ہو. تو چھوڑ دو سارا کچھ، جاؤ یہ گھر چھوڑ کے نکل جاؤ. وہ چل پڑے. چچا کو اور غصہ آیا. اس نے تو یہ بات کی تھی کہ واپس آ جائے گا، اس نے تو دنیا نہیں دیکھی، ڈر جائے گا. وہ واپس آ گئے، وہ چل پڑے. چچا نے پھر بولا اچھا واپس آؤ، بات سنو، رکو. جی یہ جو تم نے کپڑے پہنے یہ بھی اسری مشرک باپ کی کمائی کا، یہ بھی اتار کر جاؤ. سر سے پاؤں تک برہنہ کر کے گھر سے نکالا ہے چچا نے. ماں کے پاس گئے ہیں، ماں نے دیکھا کیا حلیہ بنایا ہوا ہے مصعب، کپڑے کہاں ہیں تمہارے؟ تو کہا ماں میں موحد ہو گیا ہوں. چچا نے کہا کہ سارا کچھ چھوڑ کے نکل جاؤ. ماں سے کوئی وہ پرانا سا کوئی کپڑا تھا بوری سا، وہ لے کر ستر اپنا ڈھانکا اور پھر نکلے ہیں. تو بہت بڑے گھر کے تھے. لیکن پھر ایک دفعہ واقعہ آتا ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو ایک کونے میں مصعب بن عمیر بیٹھے ہوئے تھے، وہی اپنا مختصر سے کپڑے پہن کر اور پھٹے ہوئے سارا کچھ، دھوپ میں پھرنے کی وجہ سے، کیونکہ مشقتیں نہیں کبھی دیکھی تھی. ان کے جسم کے اوپر سے ان کی کھال اترنا شروع ہو گئی تھی. ٹھیک ہے نا. دھوپ کی وجہ سے، کیونکہ دھوپ لگنے نہیں کبھی دی تھی. اب دھوپ لگی تو جسم سے کھال اترنا شروع ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مسجد میں دیکھا تو حضور رو پڑے دیکھ کر کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے اللہ کے دین کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا. اور آپ کو پتا ہے کہ جب پھر بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی ہے، اس کے بعد پھر انہوں نے جب مدرس کا تقاضا کیا کہ ہمیں کوئی شخص دیں جو ہمیں قرآن پڑھ کر سنائے، بڑے بڑے کبار صحابہ موجود تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو سلیکٹ کیا؟ مصعب ابن عمیر کو، کہ مصعب جا کر مدینہ میں قرآن پڑھائے. اور وہ 1 سال کے اندر دعوت انہوں نے دی ہے لوگوں کو. بڑے بڑے سردار جو تھے وہ مسلمان ہو گئے. یہ مشہور ہو گئے تھے وہاں پر. مقری ہے، قرأت کرتا ہے، قرآن پڑھ کر سناتا ہے، جال مقری آ گیا. تو وہاں پر بڑے شروع میں تو ان کا نام ہوتا تھا کہ بھی فلانا شخص ہے لوگوں کو خراب کر رہا ہے. آپ کے سردار غصے میں جاتے تھے، کیا پڑھا کر کیا سنا رہے لوگوں کو؟ کہتے جی سن لے میں کیا سنا رہا ہوں. وہ سنتے تھے، وہ بھی بڑے بڑے سردار مسلمان ہو گئے. اس طرح 1 سال کے اندر 100 کے قریب یا اس سے بھی اوپر لوگ مسلمان ہوئے ہیں. پھر بیعت عقبہ اولیٰ کے لیے، ثانیہ کے لیے جو آئے ہیں بعد میں، تو بہت بڑا رول ہے ان کا مسلمانوں کی جو ہجرت ہوئی ہے مدینہ کی طرف. اس کے بعد پھر یہی مصعب ابن عمیر ہے جو غزوہ احد جب ہوئی ہے اس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ صحابہ تقسیم ہو گئے تھے مختلف گروہوں میں. جب افواہ اڑی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو ہبڑ دبڑ مچی تھی. اسپیشلی وہ جو جب تیر انداز جو تھے ان کے اوپر حملہ ہو گیا اور ہبڑ دبڑ مچی ساری، تو یہ ان لوگوں میں سے تھے کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصار کیا ہوا تھا، دائرہ بنایا ہوا تھا اور ان کے دفاع میں کھڑے ہوئے تھے. ان میں سے مصعب ابن عمیر بھی تھے. یہ تلوار سے لڑتے رہے، کسی نے تلوار ماری تو ان کا بازو کٹ گیا، تو انہوں نے اپنے اس کٹے بازو میں سے دوسرے ہاتھ سے تلوار نکال کے لڑتے رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں. پھر کسی نے حملہ کیا تو دوسرا بازو بھی کٹ گیا. تو وہ جو جتنا حصہ بچا تھا کونیوں کا، اس سے پھر جھکے ہیں، تلوار اٹھائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ مجھے کچھ ہو گیا تو پیچھے ان حضور تک بات جائے گی. تو وہ تلوار ابھی اٹھائی ہی ہے تو پھر تیر آیا آر پار ہو گیا، تو اسی طرح گھٹنوں کے بل گر کے شہید ہو گئی. ان کی ایک ظاہری مشابہت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو مشہور ہو گیا کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے ہیں. تو بعد میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
شہدائے احد کے جنازے پڑھائے، تو ان کا بھی جنازہ پڑھایا، ظاہر ہے ان کی تدفین کی گئی۔ جب ان کو دفنانے کا موقع آیا تو ایک مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ جانتے ہیں ایک شرعی مسئلہ ہے کہ شہید کو نہ تو غسل دیا جاتا ہے اس کی میت کو، ٹھیک ہے، نہ اس کے کپڑے نہ کفنایا جاتا ہے، کفن نہیں ہوتا اس کا، وہ جس لباس میں شہید ہو گیا وہی اس کا کفن ہے۔ جب ان کی تدفین کی باری آئی تو مسئلہ یہ اٹھا کہ ان کا تو لباس ہی اتنا مختصر سا کہ ہم سر ڈھکتے ہیں تو پیر ننگے ہو جاتے ہیں، پیر ڈھکتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے، ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا جو لباس ہے وہ سر کی طرف کر دو، پیروں کی طرف گھاس وغیرہ ڈال کر دو، جسم ڈھک دو۔ یہ حضرت عمر سنا رہے ہیں روایت رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ جب میں دیکھ رہا تھا کہ مصعب رضی اللہ عنہ کو قبر میں اتارنے کے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا اور قبر میں ان کو اپنے ہاتھوں سے نیچے اتارا، اور میں پیچھے یہ منظر دیکھ رہا تھا، ہم سب رو رہے تھے، اور میرے دل میں خیال آیا کہ کاش کہ عمر تو مصعب کی جگہ تو ہوتا۔ تو بہرحال یہ ان کا اینڈ ہوا۔ تو بہرحال یہ انہوں نے سب نے وہ مظالم برداشت کیے جو ہونے شروع ہوئے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ شکایت لے کر گئے حضرت خباب، اس پر اب بھی آیتیں نازل ہوئی ہیں سن 5 کے اندر۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے، کلمہ کہہ کر جان چھوٹ جائے گی، وهم لا یفتنون، اور یہ آزمائے نہیں جائیں گے۔ فتنہ عربی میں کسے کہتے ہیں؟ فتنہ عربی میں کہتے ہیں اس کسوٹی کو جس پر سونے کو رگڑ کر دیکھتے ہیں، آج بھی اس سونار کے پاس ہوتا ہے وہ، لیکن ایک پتھر ہے سونے کا نہیں ہے، فرض کر لیں تانبے کا ہے، کسی اور چیز کا، اس پر سونے کا پانی چڑھا دیا آپ نے، اب اس کو رگڑیں گے تو کیا ہوگا؟ سونے کا پانی اتر جائے گا، کھوٹ نمایاں ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک پتھر ہے، وہ ہے تو سونے کا، اوپر گرد و غبار آ گئی، اس کو رگڑیں گے تو کیا ہوگا؟ سونا واضح ہو جائے گا، چمک اٹھے گا۔ تو یہ جو رگڑنا ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں فتنات الذہب، سونے کو ٹھوک بجا کر دیکھا گیا، رگڑا گیا، تو یہ فتنہ کہلاتا ہے عربی میں، آزمانا، جانچنا، پرکھنا۔ تو کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ کلمہ کہہ کے جان چھوٹ جائے گی، وہم لا یفتنون، اور ان کو ٹھوک بجا کر دیکھا نہیں جائے گا، ان کو آزمایا نہیں جائے گا، رگڑے نہیں لگیں گی، فتنے میں مبتلا نہیں کیے جائیں گے؟ تو کلمہ پڑھا ہے تو ظاہر آزمائشیں بھی آئیں گی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ہماری تو سنت ہے، ہم اسی طرح آزمایا کرتے ہیں، ٹھوک بجا کر دیکھا کرتے ہیں، ہم نے پچھلوں کو بھی ایسے آزمایا تھا۔ اور ہم آزماتے کیوں ہیں؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ ظاہر کر دے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ آزمائش نہیں آئے گی تو سارے پھر بندہ مومن بنے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جو دجال ہیں، جھوٹے ہیں، منافق ہیں، اوپر سے سر لبادہ اسلام کا اوڑا ہوا ہے، باتیں بس بنا کر کرنی آتی ہیں، ان کو پتہ کیسے چلے گا فرق؟ اللہ ظاہر کر دیتا ہے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ کیسے؟ جب آزمائشیں آتی ہیں، ذرا سی آزمائش آئی، وہ دوگلا پن جو تھا وہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ اندر باہر دنیا کو اپنے آپ کچھ دکھا رہے تھے، اندر سے کچھ اور تھے، ٹھیک ہے نا؟ جب آزمائش آتی ہے پھر وہ سارے لباد اسلام کے اتر جاتے ہیں، انسان کا اندر جو ہے وہ نظر آ جاتا ہے کہ وہ مخلص نہیں تھا اللہ رسول کے ساتھ، دھوکہ دیتے تھے، یخادعون اللہ والذین آمنوا۔ تو تاکہ اللہ ظاہر کر دے، اللہ ٹھوکتا ہے تاکہ پتہ لگ جائے کون کھوٹا ہے، کون سچا ہے، کون جھوٹا، کون کھرا ہے، کون کھوٹا۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، اور باقی وہ جو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں مسلمانوں کو، وہ بھی بچ تو نہیں جائیں گے؟ کیا ان لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ جو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، برے اعمال کر رہے ہیں، کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ جائیں گے؟ ساء ما یحکمون، یقیناً بہت برا ہے وہ فیصلہ جو وہ کر رہے ہیں۔ من کان یرجو لقاء اللہ، اور باقی وہ جو برداشت کر رہے ہیں مسلمان، اب ان کی تسلی کے لیے کہا کہ جو مارے کھا رہے ہیں، تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، من کانا یرجو لقاء اللہ، جو شخص بھی اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، آخر وہ مارے کھا رہے تھے، برداشت کر رہے تھے، سب کچھ کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کھڑے ہونا ہے ایک دن۔ اور جو بھی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، فإن اجل اللہ لآت، تو اس کو تو جان لینا چاہیے کہ اللہ سے وہ جو ملاقات کا وقت ہے، وہ تو اجل ہے، وقت ہے، وہ تو آ کر رہے گا۔ وہ سمیع العلیم، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ میں نے عرض کیا نا آپ کے دفعہ کہ یہ جو صفاتی نام آتے ہیں آیتوں کے آخر میں، یہ بڑے ریلیونٹ ہوتے ہیں موضوع کے ساتھ، کہ اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ وہ جو باتیں کر رہے ہیں اللہ سن بھی رہا ہے، اور وہ جو ٹارچر برداشت کر رہے ہیں اللہ کے علم میں ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے کیا کچھ ہو رہا ہے، وہ جو مار رہے ہیں، برا بلا کر رہے ہیں، اللہ کو پتہ ہے کیا کچھ کر رہے ہیں۔ آگے ابھی منافقت کا لفظ آ جائے گا، خود ہی آ جائے گا۔
من کا ہاں جی ظاہر ہے، ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ، باقر جو بھی جہاد کرتا ہے، محنت کرتا ہے. دیکھیں نا مکہ کے اندر کون سا جہاد ہے؟ ہمارے یہاں سمجھا گیا جہاد نام ہے صرف میدان میں نکل جانے کا. مکہ میں کون سا جہاد ہو رہا ہے سن 5 کے اندر؟ بدر ہوئی ہے، ہجرت ہوئی ہے، 12 سال مکہ میں رہے ہیں، پھر ہجرت ہوئی ہے، پھر 2 سال بعد غزوہ بدر ہوئی ہے سن 2 رمضان کے اندر. تو یہ مکہ کے اندر کون سا جہاد تھا؟ اللہ کے دین کے لیے، جو اس کو عام کرنے کے لیے، اس پر چلنے کے لیے جو مجاہد ہے، نفس کے ساتھ جہاد ہے، شیطان کے خلاف جہاد ہے، معاشرے کے خلاف جہاد ہے، دین کو پھیلانے کے لیے جو جہاد کرنا پڑ رہا ہے. ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ، اور جو بھی جہاد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو وہ اپنے بھلے کو کرتا ہے. گویا کہ اللہ پہ احسان نہیں کر رہا، وہ کوئی اپنے بھلے کو کرتا ہے. ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں سے بے نیاز ہے. اللہ پر کوئی احسان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو فرق نہیں پڑتا. فرق ان دا سینس کہ اگر کوئی نہ بھی کرے تو اللہ کی کوئی کمی نہیں آنے لگی عزت کے اندر یا اقتدار کے اندر یا اختیار کے اندر. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لنکفرن عنہم سیئاتہم، ہم لازماً ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیں گے. گویا کہ وہ ہمارے لیے مارے کھا رہے ہیں، ہمارے لیے دین پر چل رہے ہیں، تو ماضی میں ان کی گزاری زندگی اور بھی گزاری ہے انہوں نے. تو اسے بھی پتہ چلا کہ جو لوگ اللہ کے دین کے اوپر چلتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ دین پر چلنے والے شروع سے ولی اللہ ہی تھے. جو بھی برائیاں تھیں ہم ان کی ساری برائیوں کو معاف کر دیں گے. کیا مطلب ہے؟ کہ تھیں تو معاف ہوں گی نا، ہاں بشرطے کہ زندگی کا رخ اب سیدھا کر لیں. پہلے جو بھی تھے اب سیدھے ہو جائیں اللہ کے دین کی طرف، تو ہم ان کی ساری برائیوں کو ڈھک دیں گے، معاف کر دیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ان کو لازماً بدلہ دیں گے ان اعمال کا جو وہ کرتے رہے تھے، اچھا بدلہ دیں گے. یا ایک ترجمہ یوں ہو سکتا ہے اس کا، احسنہ کو آپ مضاف بنائیں، الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ مضاف الیہ پورا بن جائے گا، کہ جو وہ اعمال کیا کرتے تھے اس سے بھی زیادہ اچھا بدلہ ہم ان کو دیں گے. یعنی ایک طرح بندہ ڈیزرو کرتا ہے، اس سے زیادہ دیں گے جو ان کا بنتا تھا. اب وہ بھی مسئلہ سامنے آ گیا کہ نوجوان، خاص طور پر ایک طرف والدین ہیں وہ دین کے واسطے دے رہے ہیں، دوسری طرف دین کا تقاضا کچھ اور ہے. کہ والدین، حقوق اللہ اور حقوق الوالدین کے اندر ایک بظاہر تضاد آ رہا ہے، اور اس کو بتا دیا گیا کہ اصل میں حقوق العباد کسی چیز کا نام نہیں ہے، یہ گھڑی ہوئی اصطلاح ہے. اصل حق اللہ ہی کا ہے. اللہ نے کہا ہے کہ والدین کے سامنے اف تک نہ کہو، تو ہم نہیں کہیں گے. اللہ نے کہا ہے قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو، تو ہم ان کا حق دیں گے. اصل حق کس کا ہے؟ اصل تو اللہ ہی کا حق ہے. والدین کی نافرمانی بھی وہ اصل میں اللہ ہی کا حکم و دلی، اللہ ہی کے احکامات کی نافرمانی ہو رہی ہے. اصل حق صرف اللہ کا ہی ہے، انسان کا کوئی حق نہیں ہوتا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے، نصیحت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے. وَإِن جَاهَدَاكَ، لیکن اگر وہ تمہیں مجبور کریں، مشرک والدین تمہارے ساتھ جہاد کریں. اب دیکھیں جہاد کا لفظ کس کے لیے آ گیا؟ مشرک والدین. وہ مشرکین بھی جہاد کرتے ہیں، وہ اپنی طرف کھینچنے کے لیے زور لگا رہے ہیں. وَإِن جَاهَدَاكَ، لیکن اگر وہ تمہارے مشرک والدین جاہداکا تمہیں مجبور کریں تمہارے کہ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٌ، کہ تم میرے ساتھ کسی ایسی ہستی کو شریک ٹھہراؤ جس کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے. فَلَا تُطِعْهُمَا، اب کیا کرنا ہے ایسی صورت میں؟ اس کا جواب دے دیا، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کا کہا مت مانو. ٹھیک ہے، بہت حقوق ہیں والدین کے. الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماں کے پیروں کے تلے ہے. باپ کے بارے میں فرمایا کہ رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، رب کی رضا باپ کی رضا میں ہوتی ہے، رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہوتی ہے. یہ والدین کے حقوق ہیں. لیکن اگر وہی والدین دین سے روکنے، یا آپ یوں کر لیں بات کو کہ والدین کے سارے حقوق اپنی جگہ پر ہیں، لیکن یہ حق نہیں ہے ماں باپ کو کہ وہ اللہ کے حقوق پر ڈاکہ ڈالیں. ٹھیک ہے نا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کا حکم دیا تو وہ اسے منع کر دیں، کرتے ہیں تو پھر کرتے رہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو اختیار نہیں دیا. ٹھیک ہے، بے اختیار حقوق، بے انتہا حقوق اور بے انتہائی اختیارات اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں دی ہے. اپنی اپنی لمٹ ہے ہر انسان کی. تو ایسی صورت میں فلا تطعہما، ایسے ماں باپ کا کہا مت مانو. الیہ مرجعکم، تم سب نے میری طرف لوٹ کر آنا، تم نے بھی ہماری طرف ہی آنا ہے، تمہارے والدین نے بھی ہماری طرف ہی آنا ہے. فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، میں تم سب کو جتلا دوں گا جو کچھ تم اعمال کرتے رہے تھے. تمہارے والدین کو بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا کر رہے تھے، اور تمہیں بھی پتہ لگ جائے گا کہ تم کس کے وفادار تھے. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پھر ایک یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ دین کی طرف چلیں گے تو لوگ آپ کو بتائیں گے بھئی جی
وہ معاشرے کے بھی تو ساتھ چلنا ہوتا ہے، لوگوں سے کٹ کر زندگی تو نہیں گزرتی، اور یہ سارا کچھ اس کا جواب دیا جا رہا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لندخلنہم فی الصالحین، ہم ان کو لازماً داخل کر دیں گے نیک لوگوں کے اندر. ایک تو آخرت میں تو ہے ہی ہے، نیک لوگوں میں ساتھ مل جائے گا. دنیا کے اندر اگر آپ برائی سے کٹیں گے، برے رشتہ دار ہوں، وہ جو بھی ہیں، بری کمپنی سے اپنے آپ کو نکالیں گے، تو بس اوقات خیال آتا ہے میں اکیلا ہو جاؤں گا دنیا کے اندر، میں ہی ہوں گا پھر شاید جو عمل کر رہا ہوں گا ان چیزوں کے اوپر. ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم تمہیں اس سے بہتر لوگوں کا ساتھ عطا کر دیں گے. لندخلنہم فی الصالحین، ہم انہیں نیک لوگوں میں شامل فرمائیں گے. ٹھیک ہے. ومن الناس من یقول آمنا باللہ، اب وہ آ گئی وہ منافقت والی بات کہ آپ نے اسلام قبول کیا. آج کے دور میں کہہ لیں کہ مسلمان تو تھے ہی، لیکن دین پر چلنے کا عہد کیا، عزم کیا، شعوری طور پر اسلام قبول کیا، تو ظاہر ہے آپ نے خلوص کے ساتھ کیا کہ میں چلوں گا، جی حقائق ہیں، مجھے اس پر چلنا چاہیے، زندگی ان اصولوں پر گزارنی چاہیے، زندگی میں اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارنی ہے. ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شعوری محبت کے کچھ تقاضے ہیں، ان کو پورا کرنا ہے. اب آپ نے سوچا یہ سارا کچھ اور آپ نے چلنا ہے دین پر شروع کیا. اب تھوڑا سا آپ آگے چلے تو آپ نے دیکھا یار یہ تو بڑی قربانیاں دینی پڑ رہی ہیں، یہ تو مشکلیں ہیں، یہاں پر تو باتیں سننی پڑیں گی، لوگوں کے تانے سننے پڑیں گے، یہاں تو ماریں کھانی پڑیں گی. ابھی ماروں کی نوبت نہیں آتی یہاں پر، لیکن وہ سارے پریشرز ہوتے ہیں، معاشرے کا پریشر ہے، گھر آپ کے اپنے گھر والے آپ کے خلاف ہو جائیں گے اب دین پر چلنا شروع کریں. تو ایسے شخص نے جب دیکھا کہ یہ تو پریشر آ رہا ہے معاشرے کا، یا مجھے چیزیں چھوڑنی پڑ رہی ہیں، دنیا چھوڑنی پڑ رہی ہے، تو اس نے کیا کیا، اب وہ پیچھے ہونا شروع ہو گیا. جب وہ پیچھے ہو گیا تو کیا بنے گا، پھر منافق بنے گا. ٹھیک ہے نا، جب وہ پیچھے ہٹے گا دین کے تقاضوں سے. تو وہ من الناس من یقول آمنا باللہ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، دعویٰ ان کا ہے کہ ہم بھی مومن ہیں، لوگوں کے سامنے آئیں گے تو پورٹرے کریں گے بھی ہم بڑی افلاطون شے ہیں، ہم تو بڑے سچے پکے مومن ہیں، ہمارے دلوں میں تو بڑا ایمان ہے، ہم تو بڑے اللہ کے رسول کے عاشق اور محبوب ہیں، بڑے قرآن مجید کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں. اپنے آپ کو بہرحال کوئی شو کریں گے کہ ہم ایمان والے ہیں. فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، وہی بات کہ پتہ کب چلتا ہے کہ واقعتاً ایمان ہے کہ نہیں، جب آزمائش آتی ہے. فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، پھر جب ان کو اللہ کے راستے میں تکلیف پہنچائی جاتی ہے. جعل فتنۃ الناس کعذاب اللہ، وہ جو انسانوں کی طرف سے آزمائش ان کو آئی تھی اس پر وہ ایسے بلبلا اٹھتے ہیں جیسے کوئی اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا ہو. کیا آزمانا تو تھا اللہ تعالیٰ نے، لیکن وہ مر گئے، لٹ گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ایسے شو کریں گے بس پتہ نہیں جان نکل گئی ہماری. ٹھیک ہے نا، بڑی تکلیف کے اندر ہیں جی ہم، بڑی ایم ہی نہیں ہم دین سے پیچھے ہٹ رہے، بڑی ہمارے شرعی مسائل ہیں ہمارے، یہ وہ، تو جسٹیفائی کریں گے اپنی پسپائی کو. یہ کریکٹر آپ کو ملیں گے آج بھی، ہر دور میں اسی طرح رہے ہیں یہ. تو اللہ کے وہ جو آزمائش ہوتی ہے اس پر ایسے بلبلا اٹھتے ہیں جیسے کوئی اللہ کا عذاب آ گیا ہو. وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، پھر کوئی اللہ کی طرف سے رسی دراز ہو جائے، اللہ کی طرف سے کوئی ذرا مدد آ جائے. وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، پھر جب تیری رب کی جانب سے کوئی مدد آ جائے، نصرت آ جائے، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، تو پھر سب سے آگے آ کر کھڑے ہو جائیں گے بھی ہم آپ ہی کے ساتھ ہی تو تھے، ہم بھی تو آپ کے ساتھ عمل کرتے تھے، ہم بھی تو آپ کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے. تو پھر شو کریں گے کہ ہم سب سے آگے، ہم ہی تو تھے، انہوں نے کیا کیا، ہم ہی سب سے آگے تھے. اب تو لوگوں کو تو بیوقوف بنا لیں گے شاید. اب الیس اللہ بعلم بما فی صدور العالمین، اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے. کیا اللہ نہیں جانتا؟ کیا اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر جاننے والا نہیں ہے جو کچھ تمام جہان والوں کے سینوں میں چھپا ہوا ہے؟ اللہ کو نہیں پتہ ان کی نیتوں کے کھوٹ کیا ہیں. اگر ان اسلام کا نام لے رہے ہیں تو کس نیت سے لے رہے ہیں، دین کے اوپر چلنے کے دعوے کر رہے ہیں تو ان کے اندر کیا ہے، لوگوں کو دکھانا مقصود ہے، دین کا نام لے کر دنیا کمانی مقصود ہے، کس نیت سے آئے ہیں یہاں پر یہ اسلام کے دائرے کے اندر. اللہ کو تو لوگوں کو تو شاید دھوکہ دے لیں، معصوم مسلمان ہیں، عام مومن تھے، معصوم لوگ تھے، دھوکہ دے لیتے تھے ان کو منافقین، لیکن اللہ کو تو نہیں دھوکہ دے سکتے. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اللہ ظاہر کر کے رہے گا کہ کون ہے جو واقعتاً مومن ہے، اور اللہ ظاہر کر کے رہے گا کہ کون منافق ہے. یہ کمپیریزن آگے نا جو آپ نے بات کی تھی کہ شروع میں الفاظ کیا تھے کہ اللہ ظاہر کر دے گا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا، اسی کی آگے یہاں شرح ہو گئی کہ اللہ ظاہر کر دیتا ہے کون سچا ہے اور کون مومن ہے اور کون منافق ہے.
وہ ایمان مومن کا ایک دن نظر آ جائے، وہ بتانا نہیں پڑتا کسی کو کہ میں مومن ہوں، اس کے وہ زندگی بتاتی ہے. خیر اس بندے نے پوری زندگی گزاری استقامت کے ساتھ اس راستے پر، اور ایک بندہ وہ ہے کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے. یہ کیا ہے؟ وہ پینڈولم کی طرح گھوم رہا ہے. وہ اس کو وہ منہ سے کہتا رہے میں بہت مومن ہوں، اس کو کہنا پڑے گا پھر بھی کوئی نہیں مانے گا. تو اللہ ظاہر کر دیتا ہے منافقت کو. وہ سمجھتا رہے کہ شاید میں نے دھوکہ دے بھی دیا لوگوں کو، اللہ دنیا میں بھی ظاہر کر دیتا ہے، اور بہرحال اللہ کو تو پتہ ہی ہے. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. اللہ ظاہر کر کے رہے گا کہ کون مومن ہے، اور اللہ ظاہر کر کے رہے گا کہ کون منافق ہے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا. یہ بھی بڑی پیاری آیت ہے. آپ دین پر چلنا شروع کریں تو کچھ بڑے مخلصانہ انداز کے اندر لوگ آئیں گے، خیر خواہی کے ساتھ آپ کو بتلائیں گے کہ دیکھو بچے، تم دین پر جو چل رہے ہو نا، دین کا تم نے نام لینا شروع کر دیا ہے، یہ غلط لوگوں کے ہتھے چڑھ گئے ہو تم. یہ مولوی لوگ اپنے پیچھے لگا لیتے ہیں نوجوانوں کو، ان کی زندگیاں خراب کر دیتے ہیں، ان کے کیریئر خراب کر دیتے ہیں. خود یہ لوگ کچھ کرتے نہیں ہیں اور نوجوانوں کو غلط راستوں پر چلا دیتے ہیں، ان سے اپنے کام لے جاتے ہیں. ہم تمہیں بتا رہے ہیں دھوپ میں بال سفید نہیں ہم نے کیے، ہم نے جیسی زندگیاں گزاری ہیں نا اس طرح گزارو. اپنے کیریئر پر دھیان دو، اپنے کاموں پر فوکس کرو. بڑی عمر پڑی ہے عبادتیں کرنے کے لیے، کرتے رہنا. نہیں جو مر گیا میں پھر کیا ہوگا بھئی، یہ تو مگر اللہ نے پوچھ بھی لیا تو ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے قیامت کے دن. اب ہو بہو یہی الفاظ قرآن میں آ رہے ہیں ٹھیک ہے، زندہ کلام ہے نا. جس دور میں بھی کوئی دین پہ چلے گا نوجوان، یہ بڑا خیر خواہانہ انداز ہوتا ہے. آپ کو لگا واقعتاً اگلا مخلص ہے، پتہ نہیں واقعتاً مجھے سمجھا رہا ہے پیار کے ساتھ. اب آپ اندازہ کریں ذرا یہاں پر رک کر کہ اس شخص نے نہ تو آپ کو یہ کہا کہ اللہ کی نہ مانو، نہ تو یہ کہا کہ رسول کی نہ مانو، لیکن باتوں میں سب کچھ کہہ بھی یہی دیا. اللہ سے بھی دور کھینچنے کی کوشش کی اور رسول سے بھی. اب پڑھیں ذرا. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا. اور کافر کہتے ہیں ایمان والوں سے. اول بات تو یہی پتہ لگ گئی کہ جو کہنے والے ہیں اس طرح کی باتیں اللہ کی نگاہ میں وہ کیا ہیں؟ کافر. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا. جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کر لی ہے وہ کہتے ہیں لِلَّذِينَ آمَنُوا. کن سے؟ مومنوں سے، جو ایمان لائے ان سے. کیا کہتے ہیں؟ اتبعوا سبیلنا. بچو ہمارے راستوں کے اوپر چلو، ہمارے راستوں کی پیروی کرو، اور وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ. ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے. وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ. یہ حالانکہ ان کے گناہوں میں سے کسی شے کا بوجھ نہیں اٹھا سکیں گے. إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. یہ جھوٹ بولتے ہیں، اپنی طرف سے باتیں کرتے ہیں، جھوٹے لوگ ہیں یہ. وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ. اب دو میں سے ایک نتیجہ نکل سکتا ہے. نوجوان یا تو باتوں میں آ گیا، یا کوئی بھی شخص تھا، ضروری نہیں کہ وہ کوئی بڑا بزرگی ہو یا نوجوانوں کے ساتھ ہی ہو. کئی لوگ ملے ہیں بتاتے ہیں کہ کمپنیز کے اندر دوست کہتے ہیں یہ باتیں. دوست کہیں گے بھی یار چلو ان راستوں کے اوپر ہمارے ساتھ چلتے رہو، چل رہے ہو، کام لگا تم غلط ملوں کے پیچھے لگ گئے ہو، فلانوں کے پیچھے لگ گئے ہو. ٹھیک ہے، تو باتیں سننی پڑتی ہیں یہ ہر بندے کو. زندہ کلام ہے، ہم دیکھ لیں گے یار کچھ نہیں ہوتا، چل دو. اب یا تو وہ شخص اگلے کی باتوں میں آ جائے گا، یا پھر اپنے موقف کے اوپر ڈٹا رہے گا، صبر کر جائے گا. اگر تو وہ پھسل گیا تو وہ پھسلانے والے پر دونوں کا وبال ہوگا. خود بھی اللہ رسول کے راستے سے وہ ہٹا، اور دوسرے کی بھی اس نے اللہ اور رسول کے راستے پر جو چل پڑا تھا اس کو کھینچ کر ہٹا لیا. اب اس کو کہا جا رہا ہے کہ وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ. وہ تو لازماً اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ ایک اور بوجھ بھی انہوں نے اٹھایا ہوا ہوگا روز محشر. گویا کہ ایک تو اپنے گناہوں کا، نافرمانیوں کا، کفر کا بوجھ، اور ایک جس کو انہوں نے گمراہ کیا اور دین سے پیچھے کھینچا اس کا بوجھ بھی اٹھائیں گے یہ لوگ. وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. اور لازماً ان سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ باتیں کہاں سے گھڑ کر لاتے تھے تم. وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ. ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے. اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا. بچو ہمارے راستوں پر چلو. یہ کہاں سے بات إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ کا ہے نا، یہ تو جھوٹ بولتے ہیں. تو قیامت کے دن کو جواب دینا پڑے گا. وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. لازماً ان سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہاں سے جھوٹ گھڑتے تھے، کہاں سے یہ باتیں لے کر آتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر پہلا رکوع ہمارا مکمل ہو گیا. کچھ مقامات اور ہیں ہم نے پڑھنے سورہ عنکبوت کے، انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے.
بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات